ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے سکون. جی دیکھیے یہ ایک مس نومر ہے. لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سکون کے لیے ڈرگ لیتے ہیں تو جس وقت وہ شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہ سکون کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اسے ہم انیشیٹ کرنا یا شروع کرنا، لیکن اس کے بعد کوئی سکون نہیں ہوتا ڈرگ ایڈکٹ کی زندگی میں. وہ جو نشہ لیتا ہے خصوصاً اوپیٹس، تمام نشے جو افیم سے بنتے ہیں جس میں ہیروئن ہے یا مختلف قسم کے انجیکشنز ہیں، وہ آدمی سکون کے لیے نہیں لیتا. وہ اس لیے لیتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ ڈیپینڈنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، جب علت کا شکار بن جاتا ہے تو اس کو نارمل رہنے کے لیے ڈرگ کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ صاحب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، گوری نے بھی بات کی، پیکج بھی آپ نے دیکھا. یہ اکثر میں نے یہ بات سنی بھی ہے لوگوں سے جن سے ہمارے اسٹریٹ پہ گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ میں رک کے اکثر لوگوں سے پوچھ بھی لیتی ہوں جو ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، تو ان کا ایک ہی سوال ایک ہی جواب ہوتا ہے اس کا، ہمارے گھر والے ایسے تھے، ہمارے ساتھ فلاں نے یہ حرکت کی تھی اور اس کے بعد ہم اس طرف آ گئے اور اب ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے یہ چیز. یہ جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنا زیادہ نیگلیجنس آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کرتے ہیں، یہ جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اہم ترین کاز ہے اس چیز کے لیے؟ جو بچہ، جو عورت، جو خاتون پی رہی ہے، آپ اس کو کرائم نہ کہیں. وہ تو اب اس میں اس کو انوالو کیا گیا. اب اس کی انوالومنٹ میں کراؤڈ بھی ہے، اس کی انوالومنٹ میں اس کی سائیکو بھی ہے، اس کی انوالومنٹ کی بیک کے اوپر اس کا جو بائی نیشن یا فادر یا بھائی یا گھر کا جو بھی اس کا ماحول ہے اس کی بنیاد کے اوپر بھی مطلب منتقل ہو رہی ہے، اور اس کی اس ہیبٹ کے اوپر یا اس عادت کے اوپر اس کی اپنی پرسنل پرابلمز ہیں جو کوئی سننے والا نہیں ہے یا کوئی اس کو پورا کرنے والا نہیں ہے یا اس کے نزدیک کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس کو سمجھ سکے کہ واٹ ہی وانٹ، کیا چاہ رہا ہے، اس کی پرابلم ہے کیا بیسک. کوئی اس کے پاس اس کے نزدیک ایسا نہیں ہے. وہ اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو اس نے کلوز کر لیا ہے اور اس نے یہ راستہ مقرر کر لیا کہ اس سے مجھے سکون مل جائے گا، اس سے مجھے راحت مل جائے گی، اس سے مجھے، اب اس کے اندر وہ انوالو ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایک طرف تو یہ لوگ ہیں کہ جو پی رہے ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، حالات، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو کہنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ جو یہ ایک غریب خاتون کو ہیروئن کہاں سے میسر آ جائے گی. جو سپلائر ہے وہ معصوم نہیں ہے. جو سپلائر ہے اس کو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ کرمنل ہے، وہ ظالم ہے، وہ ہر قسم کا جرم کر رہا ہے، اخلاقی جرم کر رہا ہے، شرعن جرم کر رہا ہے، اور معاشرے کے لیے ناسور ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے، ناسور ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ چاہیں گے کہ اگر ہم دیکھیں ان کے، یہ بالکل ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یقیناً بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ سپلائر اگر نہیں جو مین پوائنٹ ہے، جو انٹرنس پوائنٹ ہے، وہاں پر ہماری نظر ہونی چاہیے. ویری ویلڈ پوائنٹ علامہ صاحب، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک پیکج میں آپ لوگوں کو اور دکھا دوں، اس کے بعد بات کریں گے. گروپ کی شکل میں ہیروئن پینے والے مخصوص سڑکوں کے ساتھ جھوپڑ پٹیوں میں بھی بیٹھتے ہیں. یہ لوگ ایک ساتھ ہیروئن پیتے ہیں اور آپس میں ہیروئن کا تبادلہ بھی کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے غموں کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. یہاں مرد اور عورت ایک ساتھ ہیروئن پیتے ہیں اور انہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے مقابل کوئی جنس سے مخالف ہے، کیونکہ نشہ جنس کی تفریق مٹا دیتا ہے اور سب کے سب لوگ ہیروئن کے نشے میں خود کو مکمل طور پر فراموش کر دیتے ہیں. نہیں، مجھے وہ تو انگلی بھی نہیں لگاتے. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوں. خواتین نہ صرف ہیروئن بلکہ چرس بھی پیتی ہیں. ان خواتین میں سے بعض کو طلاق بھی ہو چکی ہے، جس کے باعث وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں اور انہوں نے اس غم سے چھٹکارا پانے کے لیے منشیات کا سہارا لے لیا ہے، جو اب ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے. میں نے شادی کی، بچہ بھی ہوا ہے، لڑکا ماشاءاللہ سے.
فوت ہو گیا. پھر وہاں سے مجھے طلاق ملی. میں نشے میں لگی ٹیکے لگائے. میں نے نشہ اتنا کیا کہ نہ ہوش نہ آواز. ایک زمانہ تھا جب ان خواتین کا شمار ہمارے معاشرے کی باکردار اور عزت دار خواتین میں ہوتا تھا. اب نہ صرف معاشرہ بلکہ ان کے خاندان والے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ خواتین لاکھوں منشیات کے عادی افراد کی طرح زندہ لاشوں کے مانند ہیں. یہ پیکج میں دیکھ رہی تھی, میں کچھ زیادہ انوالو ہو گئی, لیکن علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے جو انٹرنس پوائنٹ ہیں وہاں سے جہاں سے یہ ملتی ہے, کیونکہ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کا بارڈر سے پاس آپ کے سارے راستے کھلے ہوئے, آپ ان کو دوستی یاری میں سارا کچھ دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ خرافات بھی اپنے ملک میں آپ اور ہم ہی لوگ لے کر آئے ہیں ایک وقت میں. لیکن اس سب کو جانتے بوجھتے ہوئے جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, آپ ریہیبلیٹیشن میں کام کر رہے ہیں سر, آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیسے روکنے کے لیے کوئی آپ نے اب تک کوئی پلان, کوئی پرپوزل بنایا ہے؟ دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے. ایک ہے سپلائی ریڈکشن, ایک ہے ڈیمانڈ ریڈکشن. سول سوسائٹی کے طور پر, ایک این جی او کے طور پر, ایک فرد کے طور پر میں اس کی طلب کو کم کرنے کے لیے کام کرتا ہوں, اور اس کی طلب کے لیے ہمیں پرائمری پریونشن کے ابھی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اور ہم اس کے لیے کام کریں, سیکنڈری پریونشن جب ہائی رسک پہ پاپولیشن ہو, اور ٹرشری جب اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو. آپ نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ آخر لوگ ڈرگس کی طرف, جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں وہ تمام الزام اپنی فیملی پر ڈال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ثنا, میں آپ سے بتاؤں کہ ایک شخص کو منشیات کا عادی بنانے میں جو لوگ اہم رول ادا کرتے ہیں اس میں والدین, اساتذہ, مذہبی اکابرین, میڈیا, لیکن سب سے اہم رول جو ہے وہ فیملی کا ہے, کیونکہ ماں کی آغوش جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ رکیے گا, میں ایک بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد آپ کو میں ایک بالکل سچا کیس بتاتی ہوں جو میری اپنی آنکھوں دیکھا کیس ہے, اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک.